السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول، اے پیغمبر، بلغ پہنچا دو، ما انزلا جو نازل کیا گیا، الیکا تمہاری طرف، من ربکا تمہارے رب کی جانب سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر یہ نہ کیا، فما تو نہیں، بلغتا آپ نے پہنچایا، رسالتہ آپ نے پہنچایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعصمک آپ کو بچا لے گا، من الناس لوگوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، قوم الکافرین قوم کفار کو۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام میں سے اگر کچھ بھی چھپا لیا یا پہنچانے میں سستی کی تو گویا سرے سے اس کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ خصوصاً یہود و نصارہ سے متعلق اعلانات۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تردید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی بعض آیات مسلمانوں تک نہیں پہنچائی بلکہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو بتائیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی ہے۔ چنانچہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ یعنی اہل بیت کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، مگر اللہ کی کتاب یا کتاب اللہ کی وہ سمجھ ہے جو کسی مسلمان آدمی کو عطا کی جائے یا جو اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا، دیت اور قیدیوں کو چھڑانے سے متعلق احادیث اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ بخاری العلم باب کتابۃ العلم حدیث نمبر 111۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ بخاری التفسیر باب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک حدیث نمبر 4712۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور یہ کہ آپ نے خیر خواہی فرمائی۔ اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ مسلم الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 1218 اور بخاری کی حدیث نمبر 1641۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حفاظت میں لے لیا اور فرمایا کہ تم میرا پیغام پہنچاؤ، میں خود تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، کاش کوئی نیک آدمی میرا پہرا دیتا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ہتھیاروں کی جھنکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ آنے والے نے کہا، سعد بن ابی وقاص ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ بخاری الجہاد والسیر باب الحراست فی الغزو فی سبیل اللہ حدیث نمبر 2885 اور مسلم کی حدیث نمبر 2410۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب یہ آیت اتری، واللہ یعصمک من الناس، تو آپ نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا، لوگو تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچائے گا۔
ترمذی تفسیر القرآن باب من سورۃ المائدہ حدیث نمبر 3047۔ اس کی ایک مثال وہ عربی بھی ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہوئے آپ کی تلوار پکڑ کر کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ یعنی اگرچہ وہ دشمن ہوں تم بے فکر یہ پیغام پہنچاؤ اور خطرہ نہ کرو۔ یا مطلب یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو فکر نہ کرو۔